بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، متن الکافی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے قبل، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ آگے چل کر کتاب کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ وہ چند ضروری باتیں کون سی ہیں یا کون سی ہیں؟ تو ان چند باتوں میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب کس فن میں یا کس علم میں لکھی گئی ہے، اس فن یا اس علم کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ اس فن یا اس علم کا موضوع کیا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ وہ فن یا وہ علم ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے فن یا علم کا موجد کون ہے، اور اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انہی چیزوں پر بات کریں گے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ فن یا علم کی تعریف، تو متن الکافی کی جو کتاب ہے یہ فن علم عروض کے اندر لکھی گئی ہے۔ تو علم عروض کا جو فن ہے اس کی کیا تعریف ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو علم عروض کی تعریف ہے کہ علم عروض وہ علم ہے جس میں اشعار کے اوزان اور ان میں ہونے والے تصرفات سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفسادها وما یعتر بها من الزحافات والعلل، کہ علم عروض ایسے اصولوں کے جان لینے کا نام ہے جن کے ذریعے سے شعر کے صحیح اور خراب اوزان کی پہچان کی جا سکے اور اس میں ہونے والے زحافات و علل کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ جب ہم نے تعریف کے اندر یہ پڑھا کہ اشعار کے اوزان اور ان میں ہونے والے تصرفات سے بحث کی جائے گی، تو اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ اس فن کے اندر، علم عروض کے فن کے اندر نثر سے متعلق کوئی بحث نہیں ہوگی، نثر کے خراب ہونے یا ٹھیک ہونے یا صحیح ہونے پر بات نہیں ہوگی، شعر کے متعلق بات ہوگی۔ تو اب شعر کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم شعر کے بارے میں جانتے ہیں کہ الشعر کلام یقصد به الوزن والتقفیہ، کہ شعر وہ کلام ہے جس میں وزن اور قافیے کا قصد کیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ تعریف کتنی جامع اور مانع ہے۔ جامع اور مانع یہ دو لفظ، یہ علم منطق کی اصطلاح ہے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے جامع لجمیع الافراد، مانع عن دخول الغیر، یعنی تعریف اتنی جامع اور اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کے اوپر منطبق ہو رہی ہے اور تعریف سے کوئی بھی فرد خارج نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے مانع عن دخول الغیر کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اتنی جامع ہے کہ کوئی غیر فرد بھی اس تعریف میں داخل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر یہ شعر کی جو تعریف کی گئی ہے، تو اب شعر کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس کا کوئی فرد باہر نہیں جا رہا، یعنی کوئی شعر باہر نہیں گیا اور باہر یعنی نثر کا کوئی حصہ اس تعریف کے اندر داخل نہیں ہوا، تو یہ تعریف کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے تعریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں کچھ قیودات ہوتی ہیں، کچھ قیودات تو اتفاقی ہوتی ہیں، کچھ اختراضی ہوتی ہیں۔ جو اختراضی قیودات ہوتی ہے ان کی وضاحت اگر کر دی جائے تو اس سے تعریف کو سمجھنے میں مزید بات کھول کر سامنے آتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے اندر جو قیودات استعمال ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔
تو سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا کلام، تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ شعر کلام ہوگا، بے معنی اور محمل قسم کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ شعر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ استعمال ہوا یقصد بہ الوزن، جس میں وزن کا قصد کیا گیا ہو، اتفاقی وزن نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کلام کرتا ہے یا کوئی بیان وغیرہ کرتا ہے تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اشعار یا شعر نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ وزن کا اس میں ارادہ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے اندر بھی وزن ہے، لیکن کلام پاک کو بھی ہم شعر و شاعری کی کتاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہاں پر وزن کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے التکفیہ۔ التکفیہ کا مطلب ہے کہ کلام مکفہ ہونا چاہیے، تو جو کلام موزون ہے لیکن کلام غیر مکفہ ہے تو وہ بھی شعر نہیں کہلائے گا۔ اب مکفہ کیا ہوتا ہے؟ مکفہ کافیہ سے لیا گیا۔ کافیہ کا مطلب ہوتا ہے شعر کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پر حرکت، سکون، جزم، لزوم، فصیح کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ مزید اس کو آگے جا کر ہم بیان کریں گے۔ تو اب شعر کی جو یہ تعریف ہم نے پڑھی کہ الشعر کلام یقصد بہ الوزن والتکفیہ، تو اس سے شعر کی پوری تعریف کھل کر سامنے آ گئی کہ شعر ایسا کلام ہوگا کہ جس میں وزن اور قافیہ کا ارادہ کیا گیا ہو اور وہ کلام مکفہ بھی ہو، تو پھر اس کلام کو ہم شعر کہیں گے۔ اس تعریف کے علاوہ اگر کوئی ایسا کلام آ جاتا ہے جو اس تعریف کے اوپر، یہ تعریف اس کلام پر منطبق نہیں ہوتی، تو وہ کلام شعر نہیں کہلائے گا۔ تو آسانی سے ہم شعر کی تعریف سمجھ گئے۔ اب چلتے ہیں اس کا موضوع، یعنی علم عروض کا موضوع کیا ہے، اس فن کا موضوع کیا ہے۔ تو اس فن کا موضوع انہوں نے لکھا ہے الشعر العربی من حیث ہوا موضوع باوزان مخصوصہ، کہ علم عروض کا موضوع عربی اشعار ہے اس حیثیت سے کہ مخصوص اوزان کے ساتھ ان کو موزون کیا جائے۔ یعنی آگے چل کر ہم کچھ اوزان پڑھیں گے تو وہ اوزان اس لیے پڑھیں گے کہ ان اوزان کے اوپر کسی بھی شعر کو ہم منطبق کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو شعر ان اوزان پر منطبق ہوگا یا وہ اوزان کسی شعر پر منطبق ہوں گے تو وہ شعر صحیح کہلائے گا، بصورت دیگر اس شعر کو خراب اور فاسد قرار دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت یہ کروں کہ الشعر العربی سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس فن کی خصوصیت ہی عربی کے ساتھ ہے، بلکہ عربی اشعار اور اسی طریقے سے اردو اشعار کے اندر بھی اس فن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ غرض و غائب کیا ہے، یعنی اس فن کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس فن کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ شعر اور غیر شعر میں فرق کرنا، کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کلام کو ہم شعر کے زمرے میں لا سکتے ہیں اور کس کلام کو ہم شعر و شاعری کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ تو جب یہ فن ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اچھے طریقے سے واقفیت ہو جائے گی کہ کون سا کلام شعر ہے اور کون سا کلام شعر نہیں، اور ہم اچھے طریقے سے فرق جان سکیں گے۔ وجہ تسمیہ پہلے بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ وجہ تسمیہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس جو علم عروض ہے، علم عروض کو علم عروض کا نام کیوں دیا گیا، تو اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ عروض کا مطلب ہے ما یعرض علیہ الشیء، جس پر کوئی چیز پیش کی جائے۔ چونکہ یہ علم ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی اشعار کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر پرکھا جاتا ہے کہ کون سا شعر ٹھیک ہے اور کون سا شعر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس علم کو علم عروض کا نام دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس فن کے جو موجد ہیں امام خلیل، وہ مکہ میں تھے جب ان کو اس کا الہام ہوا، تو مکہ کا چونکہ ایک نام عروض بھی ہے، اس حوالے سے اس علم کا نام بھی علم عروض رکھا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عارضہ بمانی ظاہرہ کیا آتا ہے،
ظاہر ہے کہ چونکہ صحیح وزن والا شعر خراب وزن والے شعر کے مقابلے میں اس فن کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا شعر صحیح ہے اور کون سا شعر صحیح نہیں ہے، اس لیے اس علم کو علم عروض کا نام دیا گیا۔ تو آج ہم نے چند چیزیں پڑھی، ان میں سب سے پہلے متن الکافی کے جو فن ہے علم عروض اس کی تعریف کی، اور پھر اس کے موضوع کو پہچانا، اور پھر اس کی غرض و غایت ہم نے جانی، اور پھر اس کی وجہ تسمیہ ہم نے بیان کی۔ اس کے موجد کے اندر قدر تفصیل ہے، اس لیے اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔